الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، يا قوي يا عزيز. عزیزان گرامی قدر، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 سے متعلق
آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بإذن اللہ عز و جل گفتگو ہوگی۔ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ کہے کہ میں اسلام کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتا ہوں، یہ بات میرے علم میں ہے کہ آپ مسلمان مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو اسلام کے مطالعے کے لیے مجھے کوئی ایسی کتاب دو جس پر آپ کا کوئی اختلاف نہ ہو۔ تو یقیناً جو کتاب ہم غیر مسلم کو اسلام کے مطالعے کے لیے دیں گے وہ ہے قرآن مجید، کہ یہ کتاب قرآن مجید وہ کتاب ہے جس پر اہل ایمان اور اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے مختلف گروہوں اور فرقوں میں سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ اس کتاب کو پڑھ لیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اسلام کو سمجھنے میں اور انشاءاللہ اسلام قبول کرنے میں آپ کو بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو وہی غیر مسلم ہم سے یہ سوال پوچھے کہ جو کتاب اسلامی مطالعے کے لیے آپ مجھے دے رہے ہو، کیا آپ نے بھی اسلام اسی کتاب سے سمجھا ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس بات کے سنتے ہی بہت سارے مسلمانوں کے سر شرم سے جھک جائیں گے کہ جو کتاب ہم دوسرے کو دینا چاہتے ہیں، اپنی حالت یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو اس کتاب کی روشنی میں سمجھا نہیں ہے اور نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہ کتاب نور ہے، یہ کتاب سرچشمہ ہدایت ہے۔ تو اسی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ذو الجلال والاکرام سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ حقیقی علم ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ بلا شک و شبہ مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ ذو الجلال والاکرام کے نزدیک 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یہ مہینوں کی تعداد 12 کس دن سے ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا اس کا تعلق کسی کی ولادت سے ہے؟ کسی کے دنیا میں آنے سے ہے؟ کیا ان مہینوں کا تعلق کسی کی وفات سے ہے؟ کسی کے دنیا سے چلے جانے سے ہے؟ ان مہینوں کی تعداد کا تعلق کسی کی شہادت سے ہے؟ کسی کے قتل کر دیے جانے سے ہے؟ فرمایا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ مہینے تو اس دن سے چلے آ رہے ہیں جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ ان مہینوں کی تعداد کا تعلق کسی کی ولادت سے نہیں ہے، کسی کی وفات سے نہیں ہے، کسی کی شہادت سے نہیں ہے۔ اگر کوئی جوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجرم ہے۔ وہ ایک ایسی بات بیان کر رہا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے دین میں، اپنی شریعت میں بیان نہیں کی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 مہینے تو اس دن سے چلے آ رہے ہیں جس دن سے اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور زمینوں کو پیدا کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ یہ مہینے 12 ہیں۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اور قوت ان مہینوں کو نہ کم کر سکتی ہے نہ زیادہ کر سکتی ہے۔ یہ مہینے 12 ہیں تو 12 ہی رہیں گے، یہ 11 یا 10 یا 13 14 15 نہیں ہو سکتے۔ جو قانون اور جو نظام اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے وہ حتمی ہے، وہ قطعی ثبوت ہے۔
وہ قطعی الدلالہ ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی ترمیم، کوئی تنسیخ، کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عافیت اور نجات کا راستہ یہی ہے کہ اس قانون الہی کو تسلیم کر لیا جائے جو اللہ ذو الجلال والاکرام قرآن مجید میں بیان کر چکا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی زبان مبارک سے بیان کر چکے ہیں۔ یہ مہینے 12 ہیں تو رہتی دنیا تک 12 ہی رہیں گے۔ دوسری سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ مہینے جو ایک سرکل کی حیثیت رکھتے ہیں، گردش کرتے رہتے ہیں، یہ مہینے کہاں پر ہیں؟ 12 فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے۔ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والا ایک باطل فرقہ جسے منکرین حدیث کہا جاتا ہے، اور وہ یہ نعرہ لگاتا ہے، ان کا شعار، ان کا ماٹو یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حدیث کا کیا اعتبار ہے، حدیث پہ کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی نہیں جاتی تھی، حدیثیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 250 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، اور منکرین حدیث جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ تعداد میں جن کا کام یہی ہے، مسلمانوں کے درمیان، ان کے نوجوانوں کے درمیان، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کیونکہ یہاں پر نیو جنریشن ہے، نوجوان طبقہ ہے جو کہ عموماً دین سے، مساجد سے، مدارس سے، علماء کرام سے دور ہے، تو وہاں پر اپنے لٹریچر کو پھیلانا اور اس قسم کے شبہات ان کے دل و دماغ میں زہر قاتل کی مانند ڈالنا کہ جی حدیثوں کا کیا اعتبار، حدیثیں تو لکھی نہیں جاتی تھی، یہ تو 250 سال بعد لکھی گئی، ہاں آ جاؤ متفق ہو جاتے ہیں قرآن مجید کے اوپر، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد 12 اللہ رب العالمین کے نزدیک ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ کی کتاب سے مراد اگر صرف قرآن مجید ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات سے لے کر من الجنۃ والناس کی سین تک پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے، کیا قرآن مجید کے اندر 12 مہینوں کا مفصل ذکر اور بیان ملتا ہے؟ ایک مہینہ ہے جس کی اہمیت و عظمت کی خاطر اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے نام لے کر، وہ ہے رمضان۔ رمضان کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں ان کا مفصل بیان تو کجا، ان کا نام تک قرآن مجید کے اندر نہیں ملتا۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، شوال، ذو القعدہ، ذو الحجہ، اور آگے بڑھیے۔ یہ آیات الاحکام نہیں ہے، جو آیات الاحکام ہیں وہ تو اور بھی مشکل ہے، جو احکام والی آیتیں ہیں۔ احکام سے مراد حکم کی جمع ہے احکام، جس میں اللہ رب العزت نے کوئی حکم دیا، جیسے نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، صدقات خیرات کا حکم ہے۔ یہ آیتیں تو اور بھی مشکل ہیں، صرف قرآن مجید کی روشنی میں سمجھنا۔ یہ آیات الاحکام نہیں ہے بلکہ عام آیات ہیں۔ یہ 12 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث کی کسی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ حدیثوں پر کیا اعتبار، حدیثیں تو لکھی نہیں جاتی تھی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 250 سال بعد لکھی گئی۔ تو قرآن مجید سے ثابت کیجئے ان 12 مہینوں کا مفصل بیان اور ان کا نام اور ان کی ساری تفصیلات کہاں پر مذکور ہیں، قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہیں، کون سی سورت میں ہیں، کس سورت کی کس آیت میں ہیں۔ اور آگے چلیے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا، سورۃ التوبہ، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، غزوہ تبوک کا بیان ہے، جو کہ سخت گرمی کے موسم میں لمبا سفر طے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، تبوک مقام پر پہنچے، 19 دن کا محاصرہ ہوا، پھر بخیر و عافیت فتح یاب واپس مدینہ لوٹے۔ منافقین آئے، طرح طرح کے بہانے بنا رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا میرے گھر میں بیوی تھی، کوئی کہہ رہا تھا میرے گھر میں بچے تھے، کسی نے کوئی عذر پیش کیا، کسی نے کوئی عذر پیش کیا۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انہی عذر اعذار پیش کرنے والوں میں ان تین کا بھی ذکر کرو وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ تین جن کی توبہ اللہ نے قبول کی، یہ کون ہیں؟ ان کے نام کیا ہیں؟ حدیث کی کسی کتاب کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن مجید سے بتائیے۔ ہم دین کے طالب علم ہیں، ہم طالبان علوم نبوت ہیں، ہم طالبان علوم نبوت ہیں، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ طلب علم کے لیے ہمارا سوال ہے کہ قرآن سے بتائیے، قرآن سے، کہ یہ تین کون تھے، ان کے نام کیا ہیں؟ پورے قرآن مجید میں ابتدا سے لے کر انتہا تک، اول سے لے کر آخر تک ان کا ذکر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ ہاں، جب حدیث مبارکہ کو دیکھیں گے اور حدیث شریف کی کتاب اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تین صحابہ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تین صحابہ ہیں۔ ان کے نام کیا ہیں؟ ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آگے چلیے 28واں پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ تحقیق سن لی بات اللہ نے اس عورت کی جو آپ کے ساتھ تکرار کر رہی تھی، مجادلہ کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کر رہی تھی، اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر دعا و مناجات کر رہی تھی، استغاثہ استمداد کر رہی تھی، اللہ سے مدد طلب کر رہی تھی۔ واللہ يسمع تحاوركما، جب تک یہ عورت آپ کے پاس بیٹھی سرگوشی کرتی رہی، تکرار کرتی رہی، اللہ رب العالمین عرش معلی پہ مستوی آپ دونوں کی تکرار سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ہم طالبان علوم نبوت ہیں، ہم علوم نبوت کے طالبان ہیں، ہمیں بتایا جائے، ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ طلب علم کے لیے ہمارا سوال ہے۔ منکرین حدیث سے جن کا نعرہ یہ ہے، بتلائیے، قرآن کی روشنی میں بتلائیے، حدیث کو آپ کو اجازت نہیں ہاتھ لگانے کی، کیونکہ آپ تو یہ کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حدیث کا کیا اعتبار، حدیثیں تو نہیں لکھی جاتی تھی، حدیثیں تو 250 سال بعد لکھی گئی ہیں۔ تو آپ قرآن مجید سے بتائیے کہ اس عورت کا نام کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنا مقدمہ لے کر اور تکرار کر رہی تھی اور مسئلے کا حل طلب کر رہی تھی۔ عورت کون ہے؟ پورے قرآن مجید کے اندر اس عورت کا ذکر کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ جب آپ حدیث مبارکہ کی کتابیں اٹھائیں گے، صحیح البخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، اور بھی جو حدیث کی مفصل شروحات ہیں، کتب ہیں مستند، تو وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا، یہ لکھا ہوا ملے گا کہ یہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یہ اس عورت کا نام ہے۔ تو مہینوں کی جو 12 تعداد ہے یہ قرآن مجید کے اندر مذکور نہیں، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینے اللہ کی کتاب میں ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کتاب اللہ سے مراد صرف اور صرف اللہ کا قرآن نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ سے مراد قرآن اور قرآن کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، یہ دونوں ہیں۔ دو آدمی آئے بیٹھے ہیں، جو ان میں سے ایک سمجھدار تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بولنے کی اجازت دیجیے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا ہے اور ہمارے محلے میں، محلے والے علاقے کے لوگ ہمارے بارے میں بڑی بڑی باتیں بنا رہے ہیں۔ ہم اپنا مقدمہ لے کر آپ کی عدالت میں آپ کے پاس آئے، آپ چیف جسٹس ہیں، آپ ہمارے درمیان والذی بعثک بالحق اقض بیننا بکتاب اللہ، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر، اللہ کی قسم اٹھا کر یہ کہتا ہوں اور اس بات کا پابند کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجیے۔
یہ وہی کتاب اللہ ہے جو قرآن میں کتاب اللہ ہے۔ اب توجہ کیجئے گا کہ کتاب اللہ سے مراد کیا ہے۔ آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی بات سنی، جو ان میں ایک عقل مند تھا، اس نے کہا بات یہ ہے، مقدمہ ہم یہ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ ان ابنی کان عسیفا علی هذا فزنا بامرأته، میرا جوان بیٹا اس شخص کے گھر پر مزدوری کیا کرتا تھا، تو اس شخص کی بیوی نے، عورت نے میرے جوان بیٹے کو بہلا پھسلا کر ورغلا کر اپنی طرف مائل کر کے اس کے ساتھ زنا کیا، بدکاری کی، منہ کالا کیا۔ لوگوں کے درمیان جب یہ بات مشہور ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ ان علی ابنک الرجم، تمہارے بیٹے کو رجم کیا جائے گا۔ رجم معنی پتھر مار مار کر سنسار کیا جائے گا، حالانکہ میرا بیٹا ابھی ان میرڈ ہے، غیر شادی شدہ ہے، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے اس شخص کو 100 بکریاں دی اور ایک لونڈی دی، اپنے بیٹے کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے کہ میرے بیٹے کی جان بچ جائے۔ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے سے پیار نہ کرتا ہو، محبت نہ کرتا ہو؟ فطری بات ہے، طبعی بات ہے۔ سب والدین اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس طرح کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کریں، جیسا کہ اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور یہی شریعت کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال میں نے اپنے بیٹے کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے اس شخص کو ایک لونڈی دی اور 100 بکریاں دے دی۔ ہمارے علاقے میں جو صاحب علم لوگ ہیں، جب یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہوا ہے، تو اسی مقدمے کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ جو اس کا صحیح فیصلہ ہے کتاب اللہ کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق، وہ آپ ہمارے درمیان کر دیجیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، البتہ ضرور بضرور میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ الولیدۃ والغنم رد علیک، جو تم نے اسے ایک لونڈی دی ہے وہ تمہیں واپس ملے گی، جو 100 بکریاں دی ہیں وہ تمہیں واپس ملے گی۔ وَأَنَّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، تمہارا بیٹا چونکہ غیر شادی شدہ ہے لہذا اسے شریعت الہیہ کے مطابق 100 درے مارے جائیں گے، 100 تازیانے اور کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ وَغْدُ یا اُنَیس، اے اُنیس، ایک صحابی کا نام ہے، اے اُنیس وَغْدُ إِلَى امْرَأَتِ هَذَا، جاؤ اس شخص کی شادی شدہ عورت کی طرف، اس کی بیوی کے پاس جاؤ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، اگر وہ اپنے گناہ کا، اپنے جرم کا اعتراف کر لے، فَرْجُمْهَا، تو پھر اسے پتھر مار مار کے سنسار کرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اللہ کی کتاب میں یہ بات تو لکھی ہوئی ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ان کو 100 کوڑے مارو، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، لیکن اللہ کی کتاب میں یہ فرق نہیں ہے کہ جو شادی شدہ ہو آیا کوڑے اسے مارے جائیں یا جو غیر شادی شدہ ہے کوڑے اسے مارے جائیں گے۔ یہ فرق اگر کہیں پر کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کیا ہے کہ کوڑے اس صورت میں مارو جبکہ زنا کرنے والے غیر شادی شدہ ہوں، اور اگر
زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو پھر کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اختلاف ہے فقہا میں، کسی نے کہا پہلے کوڑے مارو بعد میں رجم کر دو، لیکن جو جمہور کا موقف ہے، راجح موقف کے مطابق اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا اس صورت میں جبکہ جرم ثابت ہو جائے، 4 گواہ موجود ہوں، اور اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو زنا کرنے والا 4 مرتبہ گواہیاں دے کر اعتراف جرم کرے تو پھر اسے رجم کر دیا جائے گا، پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جائے گا۔ کتاب اللہ کے اندر یہ تو موجود ہے کہ 100 کوڑے مارو، لیکن 1 سال کی جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کے اندر مذکور نہیں ہے کہ 1 سال جلا وطن کر دو، انہیں ان کے علاقے سے نکال دو تاکہ وہ سچی توبہ کریں اور دوبارہ اپنی زندگی میں یہ گناہ نہ کریں، سچی توبہ کریں اور دوبارہ اپنی زندگی میں یہ گناہ نہ کریں، لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں۔ اللہ کے رسول قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اگر اللہ کی کتاب سے مراد قرآن مجید ہے تو بتلائیے بسم اللہ کی با سے لے کر من الجنت والناس کی سین تک یہ ساری باتیں قرآن مجید میں کس پارے میں ہیں، کس صورت میں ہے، کس صورت کی کس آیت میں ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے بندو اس ساری گفتگو کا محاصل یہ ہے کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے مراد قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، یہ دونوں ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اٹھایا ہے، ایسے ہی احادیث مبارکہ بھی محفوظ ہیں اور یہ قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب کتاب اللہ کی روشنی میں بتایا جائے کہ یہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں یہ کون سے ہیں، کیونکہ ان مہینوں کی اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی حرمت ہے، ان کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ اب پھر وہی سوال کہ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہے تو بتائیے یہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، بتلائیے۔ قرآن مجید سے بتلائیے، احادیث مبارکہ کی طرف آپ رجوع نہیں کر سکتے کیونکہ آپ تو حدیث کو مانتے ہی نہیں، آپ نے تو حدیث کو غیر معتبر قرار دے دیا، حالانکہ آپ کا یہ فلسفہ بھی باطل ہے۔ کس نے کہا دیا آپ سے حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی؟ یہ شبہ پھیلانے والوں نے پھیلا دیا، ہمارے دماغوں میں ڈال دیا اور ہم نے بڑے آسانی کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ کس نے کہا حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی؟ اللہ اکبر، کس نے کہہ دیا؟ حدیث کی جو معتبر کتابیں ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن قرآن ہے، کس نے بتایا کہ یہ قرآن قرآن ہے؟ اگر یہ بات کسی نے بتائی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے بتلائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور قربان جائیں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر۔ قرآن صرف قرآن ہی کو وحی الہی سے تعبیر نہیں کرتا، بلکہ قرآن بڑی خوبصورت بات کرتا ہے اور کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ مجرد نطق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی الہی سے تعبیر کیا گیا ہے، مجرد نطق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ اللہ کے قرآن کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے اور قرآن کے بیان اللہ کے رسول کے سچے فرمان کی روشنی میں بھی ہو سکتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اللہ کے رسول اپنی ذاتی خواہش سے لب کشائی نہیں کرتے، گفتگو نہیں فرماتے، ان هو الا وحی یوحى، بلکہ جب لب کشائی کرتے ہیں، کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ گویا کہ قرآن نے اصول، ضابطہ، کلیہ، قانون، متبع، قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ ہر وہ بات جو اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے ادا ہوگی وہ اللہ کی وحی ہے۔
خواہ وہ غصے کے عالم میں ہو یا خوشی کے عالم میں ہو، غم کے عالم میں ہو یا مسرت کے جذبات میں ہو، ملی جلی کیفیات میں زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا ہونے والے کلمات اور الفاظ ہوں۔ اسی لیے سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دین سکھا رہے ہیں، دین سمجھا رہے ہیں۔ کاتبین وحی جن کی تعداد محدثین نے تقریباً 40 کے قریب بیان کی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کو لکھ کر محفوظ کرتے جا رہے ہیں، لیکن میں نہیں لکھ رہا، میں نے لکھنے کا سلسلہ موقوف کر دیا، روک دیا، بند کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب متوجہ ہوئے اور پوچھا، یا عبداللہ میں نے کہا تکتب، عبداللہ کیا بات ہے، تم پہلے لکھا کرتے تھے، آج تم نہیں لکھ رہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ عبداللہ تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو، فرق ہی نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غم کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو۔ تو لوگوں نے مجھ سے آ کے یہ باتیں کی تو میں نے لکھنے کا سلسلہ روک دیا، موقوف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ اکتب، عبداللہ لکھو، فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یخرج منہ الا الحق، میری زبان سے سوائے حق کے، سوائے سچ کے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ حدیثیں نہیں لکھی جاتی تھی؟ یہ 250 سال بعد لکھی گئی، اور ہم نے بڑے آرام سے، ہمارے نوجوانوں نے بڑے آرام سے اس بات کو قبول کر لیا۔ کاش آپ مساجد میں آتے، مدارس میں آتے، علماء کرام سے محبت کرتے، وقت نکال کے، جس طرح آپ نے انگلش کی اتنی موٹی موٹی کتابیں ازبر کر کے آپ منسٹر بن گئے، مجسٹریٹ بن گئے، ایڈوکیٹ بن گئے، LLB کر لیا، پائلٹ بنے، سائنسدان بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے۔ کاش کہ آپ حقیقی علم کی جو کتاب ہے اللہ کا قرآن، اس کو کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیتے، اللہ کے رسول کی حدیث کو کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھ لیتے، تو آج اس طرح سے میری قوم میں گمراہیاں نہ پھیلی ہوتی جو کہ اس وقت پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ جانتے ہو ہمارے بارے میں عربی کیا کہتے ہیں؟ عرب ہمارے بارے میں، خاص طور پہ یہ جو خطہ ہے بر صغیر کا، انڈیا، پاکستان، اس کے بارے میں کہتے ہیں پاکستان مصنع الادیان۔ پاکستان تو یہ مذہب کی فیکٹری ہے، روزانہ ایک نیا مذہب ایجاد ہوا ہوتا ہے یہاں پر، روزانہ ایک نیا مذہب ایجاد ہوا ہوتا ہے یہاں پر، اور کتنی ایسی خرافات ہیں جن کے بارے میں مکہ مدینہ میں علماء کرام سے پوچھا گیا تو کئی علماء کی عادت ہوتی ہے خوش طبعی کرنا، تو وہ کہتے ہیں میڈ ان پاکستان، میڈ ان انڈیا، جس طرح آپ کہتے ہیں نا میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان۔ اور بھائی یہ چیز، یہ خرافات جس کو آپ اسلام کے نام پر کر رہے ہو، یہ میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان انڈیا ہے، میڈ ان بنگلہ دیش ہے، یہ میڈ ان اسلام نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے ہمیں چیز نہیں دی ہے۔ نہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، نہ اللہ کے رسول نے یہ کیا ہے، نہ کرنے کی تعلیم دی ہے، اور قرآن کی بات ہے۔ آج کے کسی دور کے انسان کی بات ہو، آپ کہہ سکتے ہو میں نہیں مانتا، لیکن یہ بات تو اللہ کے قرآن کی ہے، اس کو مانے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اور دنیا والوں سن لو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا ہے۔ اب اس میں نہ تم کوئی پلس کر سکتے ہو، نہ کوئی مائنس کر سکتے ہو، کوئی چیز نہ اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی، مکمل ہے۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے لے لو، جس چیز سے اللہ کے رسول نے تمہیں روک دیا، منع کر دیا، اسے رک جاؤ۔ قرآن نے کہا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری دلیل نہیں، ہماری مہر نہیں، ہم نے وہ حکم کیا نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ پھر وہی سوال، نہیں جی آپ بتائیں اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ کیا اہل بیت نے یہ کیا؟ میں نے کہا اہل بیت نے کیا ہے تو لا دو، اللہ کی قسم سب سے پہلے میں کروں گا۔ آل رسول نے کیا ہے تو ثابت کرو، اللہ کے رسول نے کیا ہے تو ثابت کرو۔ اور شوال کا مہینہ ہے، شوال کا جو رمضان کے بعد آتا ہے، غزوہ احد ہوا، حسنین کریمین کے نانا جان خود زخمی ہوئے، حتیٰ کہ زخم کھا کر آپ پہ غشی طاری ہو جاتی ہے اور آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے، پیشانی مبارک زخمی ہو جاتی ہے، اور بعض سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بدبخت نے جب آپ پر حملہ کیا تو یہاں پر کدال داخل ہو جاتی ہے، چہرہ مبارک میں دھس جاتی ہے، جسے بعد میں بڑی مشکل سے نکالا گیا۔ اور اس نازک موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف یہ کہ شہید کیا گیا بے دردی کے ساتھ، بلکہ ان کے جسم کا، ان کے جسد کا، ان کے بدن کا مثلا کیا گیا۔ اور ہند بنت عتبہ جس نے قسم اٹھائی تھی، اس نے کلیجہ نکال کر اسے چبانے کی کوشش کی۔ اب کیا، جب شوال کا مہینہ آئے تو ہم اپنے ملک کے امن کو خطرے میں ڈال دیں؟ کیا جب شوال کا مہینہ آئے تو ہم اپنے ملک کے امن کو خطرے میں ڈال کر راستے بلاک کر کے پیٹنا شروع کر دیں، گریبان چاک کرنا شروع کر دیں، منہ پہ تھپیڑے مارنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرنا شروع کر دیں کہ جی شوال کے مہینے میں جنگ احد میں ہمارے نبی زخمی ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، سراسیمگی اور افراتفری کی حالت میں، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا گیا کہ محمد کو شہید کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آل رسول سے ہیں کہ نہیں؟ ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ کہ اب ہم شوال کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو تو یہ سارے کام کر کے معاشرے میں فرقہ واریت، انتشار، مذہبی منافرت اور ملکی امن کو، ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیں؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دین اسلام اس سے بری ہے، اللہ کا قرآن اس سے بری ہے، اللہ کے رسول کا سچا فرمان اس سے بری ہے۔ ان تمام کاموں کا دین اسلام میں، قرآن میں، اللہ کے رسول کے سچے فرمان میں ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ ہم کنڈیم کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں ان بدبختوں کی، وہ باغی گروپ جس نے میدان کرب و بلا میں دھوکے سے 30,000 خط لکھے، نواسہ رسول کو، سیدنا حسین کو رضی اللہ عنہ عن صحابت اجمعین کو، ہمارے سروں کے تاج کو جھوٹے خط لکھ کے دھوکے دے کر وہاں پر بلایا، اور جب آپ داخل ہو رہے تھے کوفہ میں تو آپ کو کوفہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اگر یہ داخل ہو گئے کوفہ میں تو پتہ چل جائے۔ مسلم بن عقیل نے آخری نماز جب پڑھائی، سلام پھیرا، وہی جو پیچھے 30,000 کی تعداد میں تھے، 30,000 جھوٹے خط لکھے، ایسے ہی نہیں کہتے الکوفی لا یوفی، کوفی وفا نہیں کرتا۔ آخری مرتبہ دیکھا جب پتہ چلا کہ باغی گروپ آ گیا ہے، اور وہ عبید اللہ بن زیاد، وہ وقت کا شبر ملعون، یہ تمام بدبخت اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکے ہیں۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی بھی مسجد میں نہیں تھا، سارے بھاگ گئے۔ وہی جنہوں نے مرنے کی بیعت کی تھی، جھوٹے تھے نا، مکار تھے، مکار۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر جنگ کی حالت ہوتی تو صحابہ کرام
سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو تنہا چھوڑ دیتے. وہ پیارے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، صحابہ کہتے ہیں جب کبھی ہمیں اللہ کے رسول کی یاد ستاتی، اللہ کے رسول کی یاد تڑپاتی، ہم پیارے حسن اور پیارے حسین کو ساتھ بٹھا لیتے، ساتھ کھڑا کر لیتے، اور ان دونوں کو دیکھ کر اللہ کے رسول کی یادیں تازہ کر کے اپنی نگاہوں کو، اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے. کیونکہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، آپ کے شبیہ تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ اگر جنگ کی صورتحال ہوتی تو صحابہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو تنہا چھوڑ دیتے. یہ تو وقوفیوں بدبختوں نے خط لکھے تھے، مکاروں نے، دھوکے بازوں نے، اور دھوکے سے بلایا تھا حکومت کا سزا یافتہ باغی گروپ، باغی ٹولہ، جو کہ ہر دور میں ہوتا ہے. کیا آج کے دور میں نہیں ہے؟ آج کے دور میں نہیں ہے، ہر دور میں ہوتا ہے. حکومت کا باغی گروپ، حکومت کا باغی ٹولہ، حکومت کا سزا یافتہ ٹولہ. اور وہ دور تو فتنوں کا دور تھا. صحابہ کے درمیان جنگیں تک ہوئی. اللہ اکبر، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، کتنی جنگیں ہوئی. خارجی موجود ہیں، رافضی موجود ہیں، کلاب النار موجود ہیں، جہنم کے کتے موجود ہیں. انہوں نے اللہ کے رسول کے صحابہ کو آپس میں لڑا دیا. وہ گروپ تقریباً 200 افراد کے اوپر مشتمل تھا. انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ اگر یہ ہم سے بچا کے صحیح سلامت کوفہ یا دمشق تک پہنچ گئے تو ہماری خیر نہیں، ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی. وقت کی حکومت ہمیں نہیں چھوڑے گی، ہمارا پول کھل جائے گا، ہماری حقیقت بے نقاب ہو جائے گی. اسی لیے تمام کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ سین کی ہوں یا شین کی ہوں، کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرطیں پیش کی تھی. 3 شرطیں پیش کی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پرامن شخصیت تھے. آپ ایسے نہ تھے جس طرح کے بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. باغی حکومت کے خلاف علم جہاد بلند کیا، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اگر ہوتی تو یہ 3 شرطیں کبھی بھی پیش نہ کرتے. کہا جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس جانے دو. دوسری شرط، اسلامی محاذ پر جانے دو، جہاد کرتے ہوئے، قتال کرتے ہوئے شہید ہو جاؤں گا. تیسری شرط، دمشق خلیفہ کے پاس جانے دو، میں خود ہی اس سے بات کر کے اپنا معاملہ نپٹا لوں گا. ابھی تو میں نے وہ الفاظ ہی ذکر نہیں کیا کیونکہ آپ لوگوں میں اتنی ایبیلٹی مجھے ابھی نظر نہیں آ رہی کہ میں وہ الفاظ ذکر کروں تو آپ ہضم کر لو. بس اتنا کہوں گا، خود پڑھ لینا، خود پڑھ لینا کہ تیسری شرط کیا تھی جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کی. میں نے بڑے محتاط انداز میں بیان کی ہے، لیکن وقت نکالیے اور پڑھیے کہ کیا الفاظ تھے. انہیں سن کر انسان جھوم اٹھتا ہے. اور کیا ان کے جذبات تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کے بارے میں جنہیں آج نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اللبیب تکفیہ الاشارہ، عقل مند آدمی کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اور جو لڑاکو ہیں، جھگڑالو ہیں، اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. تیسری شرط، مجھے دمشق جانے دو، خلیفہ سے میں خود ہی بات کر لیتا ہوں، مذاکرات کر کے اپنا معاملہ دیکھ لوں گا. انہوں نے وقتی طور پر یہ تیسری شرط مان لی. کربلا کتنا دور ہے کوفہ سے؟ 90 میل کا فاصلہ ہے، 3 دن کی مسافت ہے. معنی یہ جا رہے تھے لیکن کوفہ اور دمشق کے درمیان روک لیے گئے، اور اچانک حکومت کا سزا یافتہ یہ باغی ٹولہ انہوں نے دھاوا بول دیا، اور نواسہ رسول کو اور ان کے ساتھ ان کے جو بیٹے تھے اور ان کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی یہ آتے ہیں، انہیں بھی شہید کر دیا. کوئی ایسی خلاف حقیقت بات مت قبول کیجئے جس سے معاشرے میں انتشار پھیلے اور ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جائے. بہت ہو چکا. نکلیے جہالت کے اندھیروں سے اور آ جائیے علم کی روشنیوں میں. پڑھیے، تحقیق کیجئے، کسی ورغلانے والے کے ورغلانے میں مت آئیے، کسی سازش کا حصہ مت بنیے.
یہ ملک ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیوں کو رائے گاہ مت جانے دیجیے۔ اس ملک کو حاصل کرتے وقت جو نعرہ لگایا گیا تھا اسی کو اپنا شعار بنائیے، اسی کو اپنا شعار سمجھیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا یہ 12 مہینے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے، 3 مسلسل آتے ہیں اسلامی سال کے آخری 2 مہینے اور ایک پہلا مہینہ محرم کا۔ آخری 2 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، اور پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا ہے، اور ایک رجب کا مہینہ آتا ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کی حرمت کا تقدس کا تقاضا یہ ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا تم نے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے پر ظلم کرتے ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو۔ ظلم کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا۔ ایک ظلم ہے اللہ کے ساتھ، جو کہ اللہ کے بہت سارے بندے کرتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو مانتے بھی ہیں، جس طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت اللہ کو ماننے کے باوجود مشرک ہے، شرک کرتی ہے۔ فتنے فرقے کی بات نہیں، انتشار خلفشار فرقہ واریت مذہبی منافرت نہیں، بات قرآن کی ہے، ایمان کی ہے، عقیدے کی ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین، یہ ظلم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کی مخلوق کو دینا ہے۔ کس طرح؟ نیاز فارسی زبان کا لفظ ہے، وگرنہ اس کا معنی وہی ہے جو نظر کا ہے۔ جو معنی نظر کا ہے وہی معنی نیاز کا ہے، جو معنی نیاز کا ہے وہی معنی نظر کا ہے۔ تو نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، لیکن جب کوئی انسان یہ کہہ دے نظر اللہ نیاز حسین تو یہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا، اس نے اللہ رب العزت کا حق بندگی، حق عبودیت اللہ کی خلق کو دے ڈالا، اور یہ شرک ہے۔ اس سے باز آ جائیے، اس سے توبہ کیجیے۔ قرآن مجید 3 مقامات پر کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے لیے مردار حرام ہے۔ جب جانور ذبح کرتے ہو اس وقت جو خون بہتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ کہ پچھلے دنوں جو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا، ایک نوجوان اونٹ نہر ہونے کے بعد اس کا خون گلاس میں بھر کر تو سب کے سامنے پی رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ یہ حرام ہے، اس نے حرام کام کیا۔ ایسی ویڈیوز کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے، نہ لائک کرنا چاہیے، حرام ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں کے بچے آج ایسے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، صرف میڈیا کے اوپر پاپولر ہونے کے لیے۔ حرام ہے یہ۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، سور خنزیر کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور ہر وہ چیز حرام ہے جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ جانور غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا اس کی مخلوق میں کسی اور کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اگرچہ کہ اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی کیوں نہ لیا گیا ہو، چونکہ وہ غیر اللہ کے لیے ہے، اس لیے وہ حرام ہو جاتا ہے، حرام ہو جاتا ہے۔ یہ فلسفہ یہاں پر قابل قبول نہیں کہ جی کیا حرج ہے، چاول ہی کھا رہے ہیں، حلیم ہی کھا رہے ہیں، شربت ہی پی رہے ہیں، کسی کو کیا تکلیف ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہماری شان یہ ہونی چاہیے جہاں پر اللہ رب العزت ہمیں روکے ہم رک جائیں، جس کام کے کرنے کی اجازت اللہ رب العالمین ہمیں دے وہ ہم کریں۔ اور ہم جو کام کرتے ہیں ان مہینوں میں، اللہ کی قسم یہ کام نہ اللہ کے رسول نے کیے، نہ اہل بیت نے کیے، نہ آل رسول نے کیے، نہ اللہ کے نیک بندوں میں، بزرگان دین میں، ائمہ محدثین، فقہاء، مجتہدین، متقدمین، سلف صالحین میں سے کسی نے کیے ہیں۔ تو بتلائیے قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں اکیلے کھڑا کر کے پوچھے گا بتلاؤ تم نے اسلام کے نام پر یہ ظلم کیوں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے وہ کام کیجئے
جس کا ہمیں حکم دیا گیا، اور جس کا حکم نہیں دیا گیا اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیجئے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد قبر کی اندھیری کوٹھری ہے، ہم وہ کام کریں، وہ عقیدہ عمل اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، تاکہ مرنے کے بعد جب قبر میں جائیں اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے یہ میرا بندہ ہے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو، اسے سلا دو جس طرح نئی نویلی دلہن کو سلایا جاتا ہے۔ اب قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالی اسے خود اس کی قبر سے کھڑا کروں گا اور اٹھاؤں گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآلہ وبعد۔ اللہ کے بندو، ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو، رفقاء کو، صحابہ کو ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں سے بھی صحابہ کو محفوظ رکھیں۔ صحابہ کے بارے میں وہی بات کہنی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی ہو چکے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وہ صحابہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی، فتنوں کا دور تھا، انہیں کھول کھول کر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اللہ رب العالمین نے قبر میں اس کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، نہ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا۔ قبر میں یہ سوال ہوگا، من ربک کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، من نبیوں کا بتاؤ تمہارے نبی کون ہے، ما دینوں کا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، ما علموں کا بتاؤ تمہارا علم کیا ہے۔ ان سوالوں کی تیاری کریں، اور قیامت کے دن جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پوچھنا ہے اس کی تیاری کریں۔ لہذا یہ جو باتیں ہیں جس سے خاص طور پہ فتنہ پیدا ہوتا ہے اور مختلف مذاہب اور مسالک کے درمیان ایک محاذ آرائی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اور جس سے ملکی سلامتی کو خطرہ پیدا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے باہم جنگ و جدال اور اشتعال پھیلتا ہے، ایسی تمام باتوں سے گفتگو سے احتراز کریں، اجتناب کریں۔ اسلام ہمیں اس سے روکتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ہاتھوں سے محفوظ رکھا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں سے بھی صحابہ کو محفوظ رہنے دیں۔ آپ دین کی بات کیجئے، آپ قرآن کی بات کیجئے، حدیث کی بات کیجئے، اور یہ بات کرنے کا حق صرف وارثان علوم نبوت علماء کرام کو ہے۔ ایک وہ شخص جس کا نہ چہرہ اسلامی ہے، نہ لباس اسلامی ہے، بھنگ وہ پیتا ہے، چرس وہ پیتا ہے، ہیروئنچی وہ ہے، وہ آ جائے اور بیٹھ جائے ممبر رسول پہ اور لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتانا شروع کر دے، یہ ظلم ہے۔ ایسا ظلم نہ کیجئے اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ یہ ظلم نہ کیجئے، یہ ظلم نہ کیجئے۔ اگر آپ کو روپے پیسے کمانے کا، درہم ڈالر پاؤنڈ کمانے کا شوق ہے تو دنیا میں اور بڑے کام ہیں جو کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن میں بنگلے بنا سکتے ہیں، پلازوں میں بڑی بڑی دکانیں ایمپوریم مال میں آپ خرید سکتے ہیں، وہ کام کر لیجئے، لیکن خدارا مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر لوگوں کو مت لڑائیے، فرقہ واریت اور انتشار مت پھیلائیے، ورنہ اللہ رب العالمین آپ پہ سخت ناراض ہوگا، اور جب مرنے کے بعد قبر میں پہنچو گے تو وہاں پہ بھڑکتی ہوئی آگ تمہارا استقبال کرے گی، وہاں پر سانپ اور بچھو تمہارا استقبال کریں گے، اور کائنات کے رب کی قسم ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے پھر وہاں پر کوئی نہیں آئے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کے کسی نافرمان، باغی، فاسق، فاجر، گنہگار، خطاکار کو اگر وہ توبہ کیے بغیر مر جائے اور قبر میں جائے، 99 اژدہے اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک ایک اژدہا اتنا خوفناک اور خطرناک ہے، اگر زمین پر زہر کی پچکاری پھینک دے تو یہ ساری زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک برباد ہو جائے، لوگوں کی معیشت تباہ ہو جائے، کھیتی باڑی کے قابل نہ رہے۔ اتنے خطرناک سانپ اور اژدہے اور کوبرے، ڈر جاؤ اللہ سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس بابرکت مقام پر، اس بابرکت دن میں، اس بابرکت گھڑی میں یہ استدعا ہے، یہ فریاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنا ایماندار، وفادار، شکر گزار بندہ بنائے۔
اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے، اس پر چلنے، عمل کرنے اور دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسنون کام کیجئے جو اللہ کے رسول نے اس مہینے میں کیے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اس مہینے میں نفلی روزے بہت زیادہ رکھنے کا اہتمام تم کر سکتے ہو۔ نفلی روزوں کے لیے بہترین موسم ہے محرم کا مہینہ، اور جو آپ کی سنت مبارکہ ہے 10 محرم کا روزہ رکھنا، اور ارشاد فرمایا واللہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی رکھوں گا۔ تو 9 10 کا رکھ لیجئے یا اکیلے 10 کا رکھ لیجئے، تو بہرحال جس طرح بھی آسانی ہو آپ اس کے اوپر عمل کر لیجئے۔ اختلاف ہے فقہا محدثین میں، بہرحال یہ روزے رکھنے کا جو عمل ہے یہ مسنون عمل ہے، یہ کیجئے۔ اس کے علاوہ شہادتیں ہر مہینے میں ہوئی ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کا، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور صرف شہید ہی نہیں ہوئے بلکہ خود ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہو گئے۔ اسی طرح ذوالحجہ، کوئی مہینہ ایسا نہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی اسلامی شہزادہ، اسلام کا کوئی نہ کوئی ہیرو شہید نہ کیا گیا ہو۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس دن کو خاص کر کے ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیں، سڑکیں بلاک کریں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اسلام ان تمام باتوں کے انگیزٹ ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، جہنمی و دوزخیوں والی بری صفات سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعدائك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ تیسری صف میں ایک نمازی بیٹھا کرتے تھے، ماشاءاللہ جمعے میں بڑی پابندی کے ساتھ آتے تھے، اتوار کے دن ہم نے ان کا جنازہ پڑھا ہے۔ ان کے لیے بھی دعائے بخشش و مغفرت اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور بھی اگر کوئی فوت ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے جنت میں درجات بلند فرما دے۔ اور اسی طرح 1-2 مسجد کے نمازی ایسے ہیں جن کا آپریشن ہوا ہے، ہونا ہے، اللہ رب العالمین ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انسان اللہ سے عافیت کا سوال کرتا رہے اور تندرستی مانگتا رہے۔ اللہ رب العالمین جتنی بھی زندگی ہے ایمان اسلام پر سلامتی اور عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرمائے، اور جب موت آئے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر سعادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا يا كريم۔